وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے، اب آپ شکنجے میں ہیں۔ وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون ہز ماسٹر وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے۔ بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھرو کرزئی۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں۔ یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا، یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لیے، یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان میں۔ بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا معجزہ کچھ تھا، تو اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ تاتاریوں کی تاریخ جو ہے تو دہرائی جا سکتی ہے، اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان، اور یہ پیشن گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی۔ دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لے گی۔ اب آئیے آخری کلائمیکس، یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے، پاکستان کدھر جا رہا ہے میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے۔ ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، ہم کو